اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یاد یا حافظہ، یا انگریزی میں اس کو آپ میموری کہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کبھی ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں میرے خیال میں کر سکتی ہیں جس میں ہم جو ہے کوئی ایسی ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ کوئی چیز یا بات آپ کو یاد رکھنے کی صلاحیت نہ. مثلا اگر آپ اپنے عزیزوں کا نام یاد رکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی استاد اگر اپنا لیکچر دینے کے دوران لیکچر ہی بھول جائے تو زندگی کیسے ممکن ہے. یا اسی طرح سے امیدوار اگر کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے تو وہ اپنی جو بھی سوالوں کا جواب ہے وہ دینے سے قاصر ہو. تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ سب انسانوں کی زندگی جو ہے وہ کتنی قابل رحم ہوگی. تو اب اس میں صرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یاد کی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. یاد کا جو عمل دخل کتنا اہم ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، مثلا اگر آپ گھر سے باہر جانے کا دروازہ ہی آپ کو یاد نہیں رہتا کہاں ہے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یاد یا حافظے کی اہمیت ہماری یا ہر انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ جو بھی مواد ہم اپنے حواس کے ذریعے سے چیزوں کی انفارمیشن ملتی ہے، اس کو جب آپ اپنے ذہن میں بھیجتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو ایک میننگ دیتا ہے یا اس کی انکوڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں، ان سے جس طرح کی بھی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے حواس اس کو آگے ہمارے برین تک پہنچاتے ہیں، ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں. اور دا برین انکوڈ دیٹ انفارمیشن، یعنی کہ ہمارا دماغ اس کو ایک میننگ دیتا ہے، اور انکوڈنگ کے بعد وہ جب پہنچتی ہے تو اس کو ہم میننگ دینے کے بعد اس کو ایک جگہ پہ ہمارا دماغ جو ہے نا برین کا ایک حصہ ہے جہاں پہ اسٹور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے. اور اس کو اسٹوریج سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ جو معلومات ہمیں دماغ کی طرف بھیجی جاتی ہیں، انہیں دماغ ہمارا کسی ایک خاص خانے میں یا کسی ایک خاص جگہ پہ ان معلومات کو یا اس مواد کو جمع کر لیتا ہے، اور اس کو ہم حافظہ کہتے ہیں کہ حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی قسم کی بھی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ انفارمیشن بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہے، اور آپ اپنا کوئی بھی کام سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ آپ کی حافظے کے اندر سٹور ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ 3-4 جو ٹرمز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں نمبر 1 جو ہے کہ جو میموری ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی بھی کام، ہم جو ڈیلی لائف فنکشننگ اس کو صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. کسی قسم کے اگر حافظے میں خرابی آ جائے تب بھی ہم کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے. مثلا جن لوگوں کو بہت زیادہ بھولنے کی یا نسیان کی بیماری ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ بھی فار ایگزامپل اگر آپ کوکنگ ہی کر رہے ہیں تو کھانے میں اگر آپ نے تھوڑی دیر پہلے نمک یا مرچ ملائی اور آپ بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ میں نے ملایا کہ نہیں، دوبارہ پھر ایڈ کر دیں، تو دیکھیں کھانے کا سارا جو ہے نا وہ ذائقہ اور ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ میموری از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ٹو پرفارم نارمل ہیلدی ویل فنکشننگ لائف. ٹھیک ہے، تو اس میں جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے اس کی انکوڈنگ. انکوڈنگ کا مطلب ہے معنی دینا، یعنی کہ جو بھی ہمارے حواس انفارمیشن دیتے ہیں اس کو ہمارا برین کو خاص طرح کا ایک میننگ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک خاص جگہ پہ اپنے حافظے میں، دوسرے کو آپ سٹوریج کہتے ہیں یا ذخیرہ کرنا کہتے ہیں، یہ دوسری ٹرم ہے، اس میں رکھ لیتا ہے. تیسری ٹرم ہے ریٹریول، یعنی کہ بوقت ضرورت جب آپ کو وہ انفارمیشن چاہیے ہوتی تو دوبارہ آپ اپنے حافظے سے وہ چیز نکال کے اپنی جو ہے وہ استعمال میں لے آتے ہیں اور اپنا کام جو ہے بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف جو ماہرین ہیں انہوں نے جو ہے اس ڈیفینیشن کو جو ہے وہ کس طرح سے بیان کیا ہے. اس میں جو چند اہم نام ہیں اس میں یہ دیکھیں، ہلگرڈ جو ہے وہ کہتا ہے، ہلگرڈ کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یاد رکھنے کا مطلب ہے گزشتہ سیکھے ہوئے مواد کو دہرانا، یعنی کہ ایک دفعہ چیز جو آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ آپ ریٹریو کرتے ہیں اور اس کو دہرا لیتے ہیں. اس کے بعد بازیافت کیا ہے، یعنی ریٹریونگ کیا ہے. تو وڈ ورتھ کے بقول حافظے سے مراد ماضی میں سیکھی ہوئی شے یا فعل کو یاد رکھنا ہے. وڈ ورتھ کا یہ ڈیفینیشن تھی. اس طرح سے ڈیز نے کا کہنا ہے کہ معلومات کا ریکارڈ رکھنا، انہیں محفوظ رکھنا اور دہرانے کی صلاحیت جو وہ حافظہ کہلاتی ہے.
اس طرح سے آپ دیکھیں جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ تھا انہوں نے بھی میموری کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حافظہ، یہ مثلا گیسٹالٹ کہتا ہے کہ حافظہ معلومات کو ذخیرہ کرنے کا محض سادہ اور مفعولی یعنی کہ پیسیو عمل نہیں ہے، بلکہ فرد جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر اور پہلے سے موجود ایکٹیو ہو کر مستعد ہو کر ایسے طریقے اور قرینے تلاش کرتا ہے جس سے مواد کو آسانی سے سمجھا اور یاد کیا جا سکتا ہے. فرد سارے مواد کا جائزہ لے کر اسے منظم کرتا ہے اور پہلے سے موجود معلومات کے ساتھ ان کا تعلق بھی قائم کرتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ اب ایک کثیر سٹور ماڈلز کی ملٹی سٹور ماڈلز کا ایک گروہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یادداشت کے بہت سے سٹور یا ماڈل ہیں جن میں سے ہر ایک کی معلومات کو یاد داشت میں جب آپ داخل کرتے ہیں اور محفوظ کرنے کی اپنی علیحدہ مکانیکیت یا میکانزم ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے سنگل سٹور جو ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نفسیاتی ماہرین کے دوسرے گروہ کے مطابق یادداشت کا ایک ہی سٹور ہے جہاں معلومات کو مختلف سطحوں پر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور یہ معلومات زیادہ گہرائی تک بھی محفوظ کی جا سکتی. انسان جس قدر زیادہ مشقی عمل سے گزرتا ہے معلومات اتنی ہی گہرائی تک محفوظ ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں آج آپ کے لیے جو ہے اس کو کہ میموری یا حافظہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشنز آپ یاد کریں اور اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے میمورائز کریں. باقی جو اس کی جو سٹیجز ہیں یا اس کی جو ٹائپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ کل. تو آج جو ہے وہ اس چیز کو آپ دیکھیں اور یہ تمام ڈیفینیشنز آپ لکھیں اور مجھے بھی اپلوڈ کریں. تھینک یو ویری مچ.